اور سب سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کے ساتھ محبت. قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ فرماتے ہیں جس چیز سے تم کو تکلیف پہنچتی ہے میرے رسول کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے. مومنین کے ساتھ وہ رحیم ہیں، رؤوف ہیں. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کر رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم. یا اللہ جو میری اتباع کرے وہ مجھ میں سے ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو آپ غفور الرحیم ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو کہا ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ اپنے بندوں کو عذاب دیں تو آپ کے بندے آپ کی مرضی. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر آپ بخش دیں تو آپ غفور الرحیم ہیں. حضرت ابراہیم نے اپنی امت کے بارے میں یہ کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں یہ کہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور فرمایا کہ جا کے میرے محبوب سے پوچھیں آپ کیوں پریشان ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں پریشان ہیں. اللہ کو پتا تھا، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے کہ امت تک یہ میسج کنوے ہو، امت تک یہ پیغام جائے. حضور نے فرمایا یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، یا اللہ میری امت کو ہر حال میں بخشنا ہے. میں یہ نہیں کہتا اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تو بخش دے تو تو غفور الرحیم ہے. میرا بس یہ ایک ہی نعرہ ہے امتی امتی. حضور نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کو اللہ ایک اسپیشل دعا دنیا میں دیتے ہیں کہ یہ دعا تم مانگو. ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی ہے، میں نے وہ دعا ریزرو کر کے قیامت کے لیے محفوظ کر کے رکھی ہے. اسی لیے قیامت کے دن جب انسانیت حضرت آدم کے پاس جائے گی، حضرت آدم فرمائیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، لوگوں کہیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا. انبیاء کے پاس جاتے جاتے آخر میں سارے حضور کے پاس آئیں گے، اس لیے کہ حضور نے وہ دعا ریزرو کر کے رکھی ہوئی ہے. حضور فرماتے ہیں جب انسانیت میرے پاس آئے گی تو میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور اللہ فرمائیں گے، اور آپ نے فرمایا میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا جیسی تعریف اللہ کی آج تک کسی نے نہیں کی ہوگی. اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. آپ نے فرمایا جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو میں اللہ سے یہی کہوں گا یا ربی امتی یا ربی امتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ میں نے حضور کو دیکھا بہت خوشگوار موڈ میں، بہت اچھے موڈ میں، تو میں نے کہا اچھے موڈ میں اپنے لیے کوئی دعا کروا لو. میں نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے کوئی دعا کر دیں. آپ نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اعلنت وما اسرت، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے ظاہر اور خفیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کو بخش دے. حضرت عائشہ فرماتی ہے خوشی کی وجہ سے میں غش کھا کر حضور کی گود میں گر گئی. اتنی مجھے خوشی ہوئی اس دعا سے کہ اتنی بڑی دعا حضور نے میرے لیے کر دی کہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے. تو حضور نے مجھ سے پوچھا عائشہ تمہیں کیا ہوا، یہ تم کیوں اتنی خوشی سے گری کیوں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے میرے لیے یہ دعا کی. آپ نے فرمایا انی لادعو بها لامتی فی کل صلاۃ، میں اپنی امت کے ہر گناہگار امتی کے لیے ہر نماز میں یہ دعا مانگتا ہوں. یہ حضور کی ہم سے محبت تھی، یہ حضور کی ہمارے لیے دعائیں ہیں، یہ حضور نے عبادت کی، دعا کی، اپنی دعا کو ریزرو کر کے قیامت کے دن ہمارے لیے محفوظ کیا ہے. ہماری بھی کچھ رسپانسبلٹی بنتی ہے، ہمیں حضور کی سیرت پڑھنی چاہیے. آج ہمیں دنیا کی بہت سی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، ہمیں کھیل کے حوالے سے پتہ ہے، ہمیں فلموں کے حوالے سے پتہ ہے، ہمیں ڈراموں کے حوالے سے پتہ ہے، لیکن حضور کی سیرت پہ اگر کوئی کوئز ہوتا ہے، حضور کی سیرت پہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بیعت عقبہ اولیٰ میں کتنے صحابہ شریک ہوئے تھے، بیعت عقبہ ثانیہ میں کتنے صحابہ شریک ہوئے تھے، بدر میں کون سے صحابہ شریک ہوئے تھے، فلاں موقع پر عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ کون سے ہیں، اس طرح کے سوالات اگر ایک مسلمان نوجوان سے کیے جاتے ہیں تو اس کو علم نہیں ہوتا. کم از کم وفاداری کا تقاضا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جو احسان کرے اس کا بدلہ تو اچھے طریقے سے دینا چاہیے. ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو فوکس رکھیں کہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف کے ساتھ ساتھ کچھ لمحے اللہ کے لیے خاص کریں گے، کچھ لمحے عبادت کے لیے خاص کریں گے، کچھ لمحے اللہ سے مانگا کریں گے. یہ چیز اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے.